مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا میرا جو ٹاپک اور عنوان ہوگا ماہ محرم کی فضیلت، یا ماہ محرم کی فضیلت اور اس میں کرنے والے اعمال۔ انشاءاللہ اس بات پر میں روشنی ڈالنے کی آج کوشش کروں گا، تاکہ محرم کا جو مہینہ ہماری زندگیوں میں اللہ رب العزت بھیجتا ہے، جو حرمت والے مہینوں میں سے یاد رکھے ایک مہینہ ہے، یہ ان محترم مہینوں میں سے جن کی حرمت کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ کب سے یہ محترم ہے؟ جب سے اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کی پیدائش کی، اور پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال اس کے اندر کیے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص اعمال اس مہینے کے اندر کیے، یا اس کے اندر اس مہینے کی محترم ہونے کے علاوہ بھی اس کے اندر عاشورہ جو ایک دن آتا ہے اس کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے، یاد رکھیے، اور اس میں بھی کرنے والے کچھ مخصوص اعمال ہے، یاد رکھیے۔ تو آج میں من جملہ ماہ محرم جو ہے اس کے اندر اس کی فضیلت کیا ہے پہلے ہم دیکھیں گے، اور اس میں کرنے کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے یا حکم دیا وہ کام کیسے کرے، اور اس کام کے کرنے میں جو مسائل ہیں انشاءاللہ عزیز، جو روزہ رکھنے کا حکم دیا اس کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ عزیز میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے سب سے پہلے تو دین اسلام جن چیزوں کا حکم دیتا ہے، جن چیزوں سے روکتا ہے، اس معاملے میں بڑے محتاط رہیں۔ مطلب جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے، جن سے رکنے کا حکم دیتا ہے اس سے بڑے محتاط رہے، مطلب جن کو کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کرے، جن سے روکتا ہے ان اعمال سے ہم رکے۔ اسی طرح جو حرمت والے مہینے جو کہ 4 ہے، یاد رکھیے، ان حرمت والے مہینوں میں ہمیں حکم ہے کہ ہم نیکیوں میں اضافہ کریں اور گناہوں، معصیت سے، برائی سے اپنے نفس کو جو ہے روکے رکھے، یا اپنے نفس کو برائی سے دور رکھے، یاد رکھے، اور ظلم اور زیادتی خاص طور سے اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ لیکن اتنی افسوس کی بات ہے ہم اسلامی مہینے جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب وہ حرمت والے مہینے میں کون سے 4 آتے ہمیں علم نہیں ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مہینے آ کر زندگی میں جاتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو کم از کم چلی یہ تو وہ ہے کہ بھائی اسلامی سال بدل گیا تو کچھ نہ کچھ بہرحال وہ اس معاملے میں محتاط ہوتے کہ اب سال بدل گیا، محرم شروع ہو گیا۔ لیکن بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کو یہ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے یا اسلامی مہینے کون کون سے ہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں۔ صرف ایک مہینہ جس کے تعلق سے کچھ سن لیتے وہ ہے رمضان۔ تو یہ پتا ہوتا ہے کہ رمضان ایک مہینہ ہے اسلامی، اس کا کچھ مہینے ان کے بدعت یا ان کے اندر کیے جانے والے گناہ اور معصیت سے جانے جاتے ہیں، اور کچھ مہینے ایسے جن میں چونکہ کچھ ہوتا نہیں ہے تو ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہے نا۔ تو ہم رمضان کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں روزے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ جو رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھتے ہیں 6، تو بہرحال وہ شوال کو تھوڑا بہت جانتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے رجب کو جانتے ہیں کہ اس میں چونکہ معراج منانا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے اسی طرح شعبان کو جانتے ہیں چونکہ اس میں برات منانا ہے۔ اس کے علاوہ تو بہت کم مہینے، یا پھر محرم آتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں رسومات وغیرہ ہوتے تو محرم کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن ان کی ترتیب کیا ہے، یہ مہینوں کی اہمیت کیا ہے، شریعت نے مہینے کیا اور کیسے، ان کے تعلق سے بڑی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے ہم لوگوں کو علم نہیں ہے، بلکہ اسلامی مہینے کتنے ہیں اور کیسے ہیں اور کون کون سے یہ بھی اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ورنہ ہم اپنے آپ سے یا اپنے بچوں سے یہ پوچھ لے کہ انگلش مہینے کون کون سے تو ہم سب بتا سکتے ہیں، ایک کے بعد ایک کہ بھائی جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ ہو گئے۔ لیکن اگر یہی پوچھ لیا جائے کہ اسلامی مہینے کون کون سے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوں گی، کیونکہ یوز نہیں کرتے، اچھا استعمال نہیں کرتے، کم از کم یاد کرنا چاہیے وہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن چلو الحمدللہ اتنا تو ہے، شادی کے کارڈ پہ تو لکھے جاتے ہیں، کم از کم اس سے تو کبھی یاد آ جاتا ہے، وہ بھی اردو پڑھنے والوں کو۔ انگلش میں کوئی کر وہ ڈیٹ بھی نہیں لکھی جاتی۔ اسلامی مہینہ محرم شروع ہوتا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، اس کے بعد شوال اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کے بعد ایک مہینے یاد رکھیں، تو ہمیں وہ مہینے بھی یاد نہیں ہوتے، یاد، ٹھیک۔ اور چند مہینے جو یاد ہیں وہ مختلف چیزوں کی وجہ سے یاد ہیں، ان کی حقیقتوں کی وجہ سے یاد نہیں۔ ربیع الاول آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اس وجہ سے ہم کو یاد ہوگا، چلو ربیع الاول ہے۔ محرم آیا تو کچھ لوگوں کے لیے خوشی اور کچھ لوگوں کی غم، چلو اس سے اس کو یاد رکھ لیا۔ رجب آیا تو بولے 27 کو معراج منانا ہے، اور شعبان آیا تو 15 کو جو ہے برات منانی ہے۔ رمضان تو بہرحال رمضان ہی ہے، چونکہ گناہ معاف کر کے اگلا اکاؤنٹ کھولنا ہے گناہ کا، تو وہ تو یاد رکھنا ضروری بھی ہے۔ شوال میں روزے رکھ لے تو کچھ یاد ہو جاتا ہے، ورنہ اس کی ترتیب کیا ہے، مہینے کیا ہے، کیا ان کے فضائل ہے، اس میں محترم مہینے کون سے یہ بھی نہیں معلوم۔ بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو 4 حرمت والے مہینے اس میں رمضان بھی ایک ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ تو ہم کو یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے، اسلامی کیلنڈر، اسلامی مہینے، ان کی امپورٹنس کیا، ان کی اہمیت کیا ہے، وہ بھی جاننے کی ضرورت ہے، اور والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو اس معاملے میں وہ تاکید اور نصیحت کریں۔ چلیے آئیے محرم کے تعلق سے، چونکہ آج میرا لیکچر ہے محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، تو یہیں سے شروع کرتے کیوں، اور انشاءاللہ اس کے بھی فضائل دیکھیں گے، تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کیوں مانا جاتا ہے، یا سن ہجری جس کو کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، یا ہجرہ جو ہوتا ہے اس سے جو کیلنڈر چلتا ہے جس کو اسلامی کے مسلم کیلنڈر کہتے ہیں، اس کا یہ پہلا مہینہ کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعداد مہینوں کی اتنی تھی جتنی 12 ہے. ٹوٹل کتنے مہینے اسلامی مہینے؟ 12 ان کی تعداد ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اور اسلامی کیلنڈر لونار مطلب چاند سے چلتا ہے بنسبت سورج کے، یاد رکھیے سولار نہیں لونار ہوتا ہے، جس کے اندر کم و بیش 355 دن ہوتے ہیں، یاد رکھیے 355 ڈیز کے اراؤنڈ، اس کے اندر اپروکسیمیٹ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے اس کے اندر دن ہوتے ہیں، مطلب سولار کیلنڈر میں 365 ہوتے ہیں، اس کے اندر 10 دن اس سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر 12 مہینے، اور یہ 12 مہینے کب سے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یاد رکھیے ابھی کسی نے بنائے ہوئے نہیں، یاد رکھیے یہ پہلے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے کائنات جب وجود میں آئی تب سے ہی مہینوں کی تعداد اتنی 12 ہے، اور ایسے کے ایسے ہی، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ جو پہلا مہینہ جو محرم کو کہا جاتا ہے وہ کیوں، یاد رکھیں اس کو بھی سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. آئیے تو مہینوں کی تعداد 12 جو ہے وہ 12 یوں کی تیوں تھی، لیکن ہوا یہ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کم و بیش جو روایتوں کے اندر الفاظ ہے 17 ہجری تھی، ہجرت کا 17واں سال 17 ہجری تھی. تو پرابلم یہ ہونے لگا کہ مسلم مملکت اور سلطنت بہت بڑھ گئی، اس کے وسعت اور وسیع ہونے کی وجہ سے اکاؤنٹنگ وغیرہ پورے اکاؤنٹ ریکارڈ کیپنگ جس کو کہتے ہیں رکھا جانے لگا کہ یہ صوبے سے کیا آتا ہے، وہ صوبے سے کیا آتا ہے، وہ ایریا سے کیا آ رہا ہے، یہ ایریا سے کیا آ رہا ہے، اکاؤنٹس کیپنگ کرنا پڑتی تھی. تو ہوا یہ کہ اکاؤنٹس کیپنگ کے لیے لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ جو ہم خراج وغیرہ جو ٹیکسز وغیرہ لگاتے ہیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایک سٹارٹنگ منتھ ہو اور ایک اینڈنگ منتھ ہو، تاکہ ایک شروعات اور ایک خاتمہ ہو جس کی وجہ سے ٹیکسیشن میں آسانی ہو. چلیے بھائی ایک آدمی نے شوال میں کوئی چیز لیا تو اگلی اس کی زکات کب آنے والی؟ شوال ختم ہونے سے پہلے اس کو دینا ہے، لیکن کوئی سٹارٹنگ ڈیٹ نہیں ہے. یہ تو راؤنڈ کیلنڈر چل رہا تھا پورا، لیکن کوئی سٹارٹنگ ڈیٹ مطلب شروع کہیں سے، مطلب جو بھی مہینے کو پہلا مان لیجیے، آپ سفر کو مان لیجیے، محرم کو مان لیجیے، ذوالقعدہ کو مان لیجیے، ذوالحجہ کو مان لیجیے، کوئی بھی مان لیجیے، تو ایک راؤنڈ تھا، تو کوئی ایک سٹارٹ اور ایک اینڈ ہو ایئر کا. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے غور و فکر کیا اور آپ نے کچھ صحابہ سے مشورہ لیا اور یہ طے کیا کہ ہم محرم کو جو ہے پہلا مہینہ مان لیں گے، کیونکہ اکاؤنٹس کیپنگ میں تاکہ آسانی ہو، محرم شروعات ہے اور ٹھیک ہے ذوالحجہ جو ہے آخری مہینہ ہوگا. تو یوں یہ چالو ہو گیا پہلا مہینہ. حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے یہ 3 مہینے حرمت والے ایک ساتھ آتے ہیں، پہلا ذوالقعدہ، دوسرا ذوالحجہ اور تیسرا محرم. یاد رکھیں تینوں پے در پے ایک کے بعد ایک آتے ہیں، یاد رکھیں. چلیے آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور محرم کے تعلق سے کچھ فضائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. کم و بیش میں 7 اہم فضائل آپ کے سامنے آج رکھوں گا محرم کے. 7 جو ہے ایسے فضائل جو بڑے اہم اس مہینے کے تعلق سے وہ رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا. اس کے علاوہ عام فضائل تو آپ سمجھ جائے، چونکہ حرمت والا مہینہ ہے، صدقات خیرات نوافل میں اضافہ وہ عام فضائل ہے، وہ میں اس میں انشاءاللہ کاؤنٹ نہیں کروں گا، وہ آپ سمجھ جائے، اس میں ایڈ کر لیں 7 کے علاوہ جو کچھ آپ نیکی میں اضافہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آئیے پہلی فضیلت ماہ محرم وہ یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اور کہا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا اور کہا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد، ٹھیک ہے اللہ کے قریب مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے. کب سے؟ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ کے قریب 12 ہے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. تو منتھس کی کاؤنٹنگ کو بھی آپ چینج نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ 12 منتھس ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا کہ جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، منہا اربعۃ حرم، اور ان کے اندر 4 ایسے جو حرمت والے ہیں، محترم ہیں. جنگ اور جدال، معصیت اور گناہوں کے کام سے بچنا چاہیے، یوں تو ہمیشہ بچنا چاہیے، ان مہینوں میں خاص بچنا چاہیے اور نیکی میں اضافہ کرنا چاہیے. تو ان کے اندر 4 حرمت والے ہیں. پھر فرمایا ذالک الدین القیم، اور یہی سچا اور سیدھا جو ہے طریقہ اور دین ہے. پھر فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اپنی نفسوں پہ تم لوگ ان مہینوں میں ظلم نہ کیا کرو. تو ان مہینوں میں تم اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کیا کرو، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اب اس کے پیچھے بہت لمبے لمبے تاریخی واقعات، میں اس میں نہیں جاؤں گا، بس مختصر بیان کروں گا. یہ اللہ نے کیوں کہا کہ اللہ کے نزدیک گنتی 12 ہے اور ان کے اندر ظلم نہ کیا کرو. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے کہا گیا اور یہ بالکل 12 ہے کیوں تو مشرکین مکہ جو ہے ان 4 حرمت والے مہینوں کی بڑی تعظیم کرتے تھے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اب یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، جو کہ ایک حدیث ہی ہم دیکھتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو کہ متفق علیہ روایت ہے. آپ نے فرمایا کہا، بے شک زمانہ گھوم گھما کر اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جس پر اس وقت تھا. مطلب آپ سے کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک زمانہ گھوم گھما کر اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جس پر وہ اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی. سال کے 12 مہینے ہیں جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں.
تین لگاتار پے در پے ہے، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ چوتھا مہینہ اس کے بعد آپ نے فرمایا مضر قبیلے کا ماہ رجب ہے، جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ تو پتہ چلا 4 حرمت والے مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہے کہ زمانہ گھوم گھما کے اس کی اصلی حالت پہ آ گیا ہے، اور اللہ نے کیوں کہا کہ اپنی نفسوں پہ ظلم مت کرو اور یہی سیدھا دین ہے؟ اس کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ چونکہ دور جہالت میں بھی ان 4 مہینوں کو حرمت والا مانتے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کو وہ دور جہالت میں بھی حرمت والا مانتے تھے، اور ان کا اصل کام لوٹنا تھا، قافلوں وغیرہ کو لوٹ کر یہ اپنی معیشت، اپنے کاروبار، اپنے کام کاج، مطلب ان کا اکثر میں یہ کام تھا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ 3 حرمت والے مہینے پے در پے آ جاتے تھے، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے معلوم آپ کو؟ یہ لوگ 1 یا 2 مہینوں کو کھسکا دیتے تھے۔ مطلب کیا کرتے تھے کہ ایک سال ذوالقعدہ، ذوالحجہ بولتے تھے محرم سفر کے بعد آئیں گا، یہ سال محرم کب آئیں گا؟ سفر کے بعد آئیں گا، تو گویا 2 ہی حرمت والے اب لوٹ مار چالو کر چکے، 3 مہینے رکے رہنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا، سمجھا؟ تو محرم کو کھسکا دیتے اور کہتے کہ یہ بار محرم سفر کے بعد آنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حج کیا تو اس سال یہ مہینے ترتیب میں تھے 3، تو آپ نے کہا زمانہ گھوم گھما کر اب اصلیت پر آ چکا ہے، جیسا زمین و آسمان کے کریشن کے ٹائم پر تھا۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دے رہے ہیں تب عربوں نے اس کو بالکل ایک کے بعد ایک 3 مان لیا تھا، پے در پے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ گڑبڑ ان مہینوں کے اعتبار سے ہوئی ریکٹیفائی کر کے ہم کو بتا دیا کہ آج زمانہ بالکل میں جو کہہ رہا ہوں، جو وقت ہے، جو تاریخ ہے، وہی ہے۔ اور جو مشرکین نے خلط ملط کر دیا تھا، مہینوں کو ٹرانسفر کرتے تھے کہ یہ سال سفر پہلے آئیں گا اور محرم بعد میں آئیں گا، ٹھیک ہے، تو وہ اب سب ختم ہو گیا ہے، اور 4 حرمت والے مہینے ہیں، تو گویا مشرکین بھی ان 4 کو حرمت والا مانتے تھے۔ تو گویا محرم کی سب سے بڑی، سب سے پہلی، سب سے اول فضیلت یہ کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اللہ کے چوزن منتھس میں سے ایک منتھ ہے جو محترم ہے، حرمت والا ہے، مطلب اس کے اندر بہت سارے گناہ اور ایسے اعمال سے جو عام دنوں میں بھی حرام ہے، ان ایام میں بدرجہ اولا حرام ہے کرنا، سمجھا؟ تو محترم، حرمت والا اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو عام جگہ حلال ہے ان مہینوں میں حرام ہے، جنگ جدال کرنا، ڈیفنس کر سکتے، اٹیک نہیں کرنا، تو یہ ساری چیز اس میں انکلوڈڈ ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ 4 محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، تو یہ سب سے پہلی محرم کی فضیلت ہے، یاد رکھیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، محرم کی دوسری اہم فضیلت کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسری محرم کی اہم فضیلت ہے وہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کا ایک حصہ تھا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، کہ ان مہینوں میں اپنے نفس پہ ظلم نہ کرو، گناہ اور معصیت کے کاموں سے بچو، محترم مہینہ ہے، گناہ کرو گے تو شدت ہے اس گناہ کی، ٹھیک ہے، نیکی کرو گے تو افضل ہے ان ایام میں، تو کہا اپنی نفسوں پر ظلم نہ کرو، اللہ رب العزت نے کہا، یاد رکھیں۔ تو پتا چلا عام مہینوں کے اعتبار سے ان مہینوں میں گناہ اور معصیت کرنا، یاد رکھیے، یہ زیادہ جو ہے بری بات ہے، اس اعتبار سے کہ اس مہینے کی عظمت و حرمت ہے۔ حالانکہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے، حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنا دیگر ماہ کے بنسبت ظلم کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے اور غلطی کا کام ہے، اگرچہ ظلم کرنا ہر حال میں عظیم گناہ ہے، مگر اللہ اپنے امر میں سے جسے چاہتا ہے عظیم بنا دیتا ہے۔ تو امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مشہور مفسرین میں بھی ہے، ان کے اقوال آپ سنتے ہوں گے بار بار، وہ فرماتے ہیں کہ ان ایام میں حرمت والے 4 مہینوں میں گناہ کرنا بڑا زیادہ گناہ ہے۔ حالانکہ گناہ تو گناہ ہی ہے، ہر بار گناہ کا گناہ ہی ملیں گا، لیکن چونکہ اللہ نے ان کو حرمت والا قرار دیا ہے، اس میں گناہ کرنا ایک عظیم گناہ ہے، مطلب اس کا گناہ زیادہ ملیں گا۔ تو ہمیں ان مہینوں میں اپنے آپ کو ظلم، زیادتی اور گناہ اور معصیت سے بچانا چاہیے اور نیکی میں اضافہ کرنا چاہیے۔ تو گویا یہ مہینے میں، اس کی حرمت میں، اس کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں ہمیں نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے، گناہوں سے رکنا چاہیے، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اب یہ حرمت والا مہینہ ہے، معلوم ہوگا تو ہم نیکی میں آگے بڑھیں گے، گناہ سے بچیں گے نا۔ اب نون ہی نہیں، محرم کب آتا ہے کب چلا جاتا ہے معلوم نہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کو معلوم یہ تو بس اتنا معلوم کہ عاشورے کا ایک دن ہے اور کچھ بھی نہیں معلوم۔ نہیں میرے بھائی، یہ پورا کمپلیٹ منتھ، چاہے 29 کا ہو یا 30 ڈیز کا ہو، حرمت والا، اور یہ 4 مہینے کمپلیٹلی حرمت والے ہیں، کمپلیٹلی بالکل۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کمپلیٹ حرمت والے، چاہے کتنے بھی دن کے ہو، 30 کے ہو یا 29 کے۔
ہاں ان میں بھی مخصوص ایام اور زیادہ کچھ ہے، جیسے کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام اتنے افضل ہے کہ اس میں کیے گئے اعمال باقی تمام سال کے اعمال سے افضل ہے نا۔ پہلے 10 دن ہم سب جانتے ہیں تو بڑے حرمت والے، یاد رکھیے یہ ایام ہیں، تو اس میں دوسری فضیلت یہ ہے نیکی میں آگے بڑھنا ہے، اپنے نفس کو ظلم سے بچانا ہے، یاد رکھیے تبھی ہم ظلم سے بچا سکتے ہیں اپنی نفس کو جب معلوم ہو یہ مہینہ چل رہا ہے۔ چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری فضیلت اس ماہ کی، اس مہینے کی، اس منتھ کی کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، ویسے تو پورا سال اللہ کا ہی ہے، لیکن اللہ جس سے چاہتا اپنی نسبت جوڑ سکتا ہے، جس کو چاہتا اپنی طرف سے فضیلت دے سکتا ہے نا۔ تمام دن اللہ کے ہیں، تمام مہینے اللہ کی، لیکن اللہ اس کو جوڑتا ہے۔ تمام کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، تمام مسجدیں اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ نے ایک گھر کو خاص نسبت دی اپنے سے، اور وہ بیت اللہ ہے۔ اللہ کی مرضی کہ کسی جگہ کو، کسی مقام کو، کسی دن کو، کسی مہینے کو اپنے سے جوڑ سکتا، یہ اللہ کی مرضی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کو، حالانکہ سارے ماہ اللہ کے ہیں، اللہ کا مہینہ قرار دیا، اللہ نے اپنی نسبت جوڑا اس سے بھی اس کی فضیلت میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اللہ کا مہینہ ہے، اس تعلق صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور حدیث کے الفاظ ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ کیا فرماتے ہیں؟ رمضان المبارک کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں۔ تو یہاں اللہ کا مہینہ شہر اللہ المحرم کہا، تو یہاں کا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم، یہاں ہمارا ابھی جو جملہ ہے یہ لیں گے ہم، اللہ کا مہینہ محرم۔ تو تیسری فضیلت اس مہینے کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کو اللہ کا مہینہ کہا۔ میں سمجھتا ہوں فضیلت بڑی واضح ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، سارا سال اللہ کا، لیکن اس مہینے کو اللہ نے خاص نسبت دی اپنے آپ سے، یاد رکھیے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی صراحت ہے، کلیریفیکیشن ہے کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین نفل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ رمضان کے بعد ایک تو اس میں شہر اللہ المحرم سے پہلے کہ افضل الصیام، سب سے افضل روزہ اس مہینے کا ہے، اور وہ کون سا مہینہ ہے؟ جو ہے محرم کا ہے، اور یہ مہینہ کیا ہے؟ اللہ کا مہینہ، یاد رکھیے یہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ تو محرم یہ اللہ کا مہینہ، یاد رکھیے، اور اس کی بڑی جو ہے حرمت ہے، یاد رکھیے اس مہینے کی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے، چونکہ اس کو اللہ کا مہینہ محرم کہا گیا ہے، اسی سے ہم اس کی چوتھی فضیلت بھی دیتے ہیں، اور چوتھی فضیلت اس مہینے کی وہ یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں یہ سب سے افضل مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4 ہیں، اس میں یہ سب سے افضل ہے۔ یہ تو خاص طور سے اس مہینے کی نسبت یہ کہا گیا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا مہینہ محرم کیا گیا، اور اس تعلق سے بعض اسلاف کے اقوال کیسے دیکھیے، جو میں کہہ رہا ہوں حرمت والے مہینے سب سے افضل ہے، کیوں کہہ رہا ہوں کہ بعض علماء اور بعض اسلاف کے اقوال اس طرح سے وہ کہتے ہیں، جیسا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعین میں بڑا مقام، اونچا مقام، کبار تابعین میں سے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں سب سے افضل اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ نیز فرمایا، مطلب اسی سے اللہ کا مہینے سے فرماتے ہیں اللہ نے سال کا آغاز حرمت والے مہینے سے کیا ہے اور حرمت والے مہینے سے ختم کیا ہے، اگر محرم سے چالو ہوا اور ذوالحجہ پہ ختم ہوا، جو ہے مہینے سے ختم کیا ہے، لہذا اللہ کے نزدیک سال میں ماہ رمضان کے بعد محرم سے بڑھ کر کوئی ماہ نہیں ہے۔ تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے تو حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل ہے، اور روزوں کے اعتبار سے رمضان کے بعد اس کے روزے کا مقام ہے، تو وہ رمضان کے بعد اسی کا مقام ہے فضیلت کے اعتبار سے، لیکن حرمت والے مہینوں میں یہ ٹاپ موسٹ کہلائیں گا چونکہ اس کی بڑی اہمیت۔ اسی طرح ایک اور چیز آتی ہے، وہ یہ ہے کہ محرم میں سب سے افضل، یاد رکھیے وہ کیا ہے، تو محرم میں بھی سب سے افضل جو سلف کے اقوال ہے کہ سلف 3 عشروں کو بڑی اہمیت دیتے۔ ہمارے جو اسلاف تھے، صحابہ، تابعین، تابع تابعین، وہ 3 عشروں کو، 3 دہائیوں کو، عشر مطلب 10 ڈیز جو ہوتے منتھ کی، ان کو اہمیت دیتے تھے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، عشروں میں تعظیم کرتے تھے، اہمیت دیتے تھے، وہ کون سے؟ پہلا وہ کہتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ، اس کی بڑی اہمیت تھی سلف کے پاس، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، اس کی بڑی اہمیت تھی سلف کے پاس، اور محرم کا پہلا عشرہ، اس کی بڑی اہمیت تھی سلف کے پاس۔ یہ 10 ڈیز جو بڑے اہمیت کے حامل ہے۔ رمضان کا آخری 10 دن جس میں قدر آتی ہے، اور ذوالحجہ کی پہلے 10 دن جو سب سے افضل دن ہے، اس سے افضل کوئی دن نہیں ہے، اور محرم کے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اس کی چوتھی فضیلت پتہ چلتی ہے، حرمت والے مہینوں میں یہ بڑا افضل ہے۔ آئیے اس کی 5ویں فضیلت کیا ہے، 5th اس کی فضیلت کیا ہے، وہ کیا ہے؟ اس عظیم ماہ میں کثرت سے روزے رکھنا مستحب ہے،
جو کہ صحیح مسلم کی وہ روایت ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد اللہ کے قریب سب سے افضل روزے محرم ہیں، یا دوسرے الفاظ میں نفل روزوں میں سب سے افضل روزے محرم کے ہیں۔ اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، اور سب سے افضل صلاۃ، سب سے افضل نماز فرض نمازوں کے بعد وہ رات کی نماز ہے۔ تو نفل میں سب سے افضل تہجد، اور نفل روزوں میں سب سے افضل محرم کے روزے ہیں۔ کیوں تو افضل الصیام، سب سے افضل روزے بعد رمضان، رمضان کے بعد کون سے؟ اللہ کے مہینے محرم۔ ہمیں چاہیے اس مہینے محرم میں کیا کریں؟ کثرت سے روزے، کثرت سے روزے رکھیں، گناہوں سے بچیں، نیکیوں کے کام میں آگے بڑھے، ہے نا، ان کے اول 10 دن کے زیادہ زیادہ فائدے اٹھائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑی اہم بات، اس کو بہت سوچ وچار کر کے ہمیں پلان آرڈر میں اس منتھ کو جینے کی کوشش کرنا چاہیے، یاد رکھیے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہم کو اس کی اہمیت، اس کی فضیلت معلوم ہوگی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے بہت عظیم ہے، اور سب سے افضل نفل روزہ اسی مہینے کا، یاد رکھیے، روزہ ہے۔ اور اس حدیث سے صراحت ہوتی ہے، ابن رجب کا میں نے وہ قول آپ سامنے رکھا رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ فرماتے ہیں اس حدیث سے اس بات کی صراحت ہوتی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین نفل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ یاد رکھیے نفل روزوں میں سب سے افضل ہے۔ اسی طرح جو ہے محرم میں روزہ رکھنا جو ہے، اور کثرت سے روزہ رکھنا، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اس کا یہی معنی ہے کہ ایک انسان نفل روزہ رکھے اور محرم کا روزہ سب سے افضل ہے۔ اس کا معنی ہی ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اگر نفل روزے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کون سے مہینے میں رکھیں؟ محرم کے مہینے میں رکھنے کی کوشش کریں، یاد رکھیں۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ بھی، رمضان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھیے اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے۔ مطلب یہ ہوا کہ محرم کے مہینے جس کو کہیں گے یہ پسندیدہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ انسان رکھے، لیکن زیادہ سے زیادہ کا معنی یہ نہیں کہ پورے مہینے کی، لیکن کو رکھتا ہے تو وہ گناہ نہیں کرتا، یاد رکھے۔ چونکہ اس کا معنی ہے کہ جس کو کہیں گے یہ پسندیدہ چیز ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے جیسا روزہ، مطلب پورے مہینے کا روزہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا نہیں رکھا۔ اور متفق علیہ روایت ہے، اس کے الفاظ اس طرح سے ہے کہ رمضان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے ایک ماہ کے مکمل روزے نہیں رکھا، اور نہ ہی شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھے۔ اسے پتہ چلا کہ محرم کا مہینہ یہ پسندیدہ ہے، کوشش کرنا چاہیے رکھے، لیکن پورے مہینے کا رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے۔ آپ نے صرف رمضان کے پورے رکھے، اور سب سے زیادہ روزے جس مہینے کے آپ رکھتے تھے وہ کون سا تھا؟ شعبان تھا۔ اب ایک اشکال ہو سکتا ہے ذہن میں کہ جب محرم کا مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں سب سے زیادہ روزے کیوں نہیں رکھے؟ تو اس کے لیے علماء لکھتے ہیں ہو سکتا ہے محرم کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بتائی گئی ہو، اور اس سے پہلے آپ شعبان کے روزے رکھتے رہے۔ ہو سکتا ہے محرم کی فضیلت تو پہلے بتائی گئی ہو، لیکن غزوات، سفر یا بیماری کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اس کے روزے زیادہ نہ رکھے ہو، کچھ بھی ریزن ہو سکتا ہے، لیکن افضل تو سب سے کون سے؟ محرم کیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپلیٹ منتھ کے روزے صرف رمضان کے رکھے، اور رمضان کے علاوہ شعبان سے زیادہ روزے آپ کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے، یاد ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن افضل تو بہرحال اسی کے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ استحباب جس کو بولتے ہیں، مستحب ہے کہ ہم جو اس کے روزے زیادہ سے زیادہ رکھنے کی جو ہے بہرحال کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ چھٹی فضیلت اس مہینے کی کیا ہے؟ 6 فضیلت ہم دیکھتے ہیں، چھٹی کیا ہے؟ وہ یہ کہ محرم میں عاشورہ ہے۔ محرم میں عاشورہ ہے۔ عاشورہ کیا ہے؟ محرم کی 10 تاریخ محرم میں عاشورہ ہے، اور عاشورہ کیا ہے؟ محرم کی 10 تاریخ ہے، یاد رکھیں۔ آئیے اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جمہور کے نزدیک، سلف اور خلف کے نزدیک یاد رکھیے محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ عاشورہ کب آتا ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں، لیکن ایک بار وضاحت کر دوں، لوگوں نے اس تعلق سے بڑی جھوٹی سچی روایتیں بیان کی، یاد رکھیں، اتنی کہ کبھی کبھار تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن عاشورے کے تعلق سے اکثر روایتیں ضعیف اور موضوع ہے، سوائے چند کو چھوڑ کے جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا آج انشاءاللہ۔ سمجھ رہا؟ بہت سارے لوگ اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کرتے، یہ تک بیان کرتے کہ آسمان اسی دن بنا، زمین اسی دن بنا، آدم علیہ السلام اسی دن بنے، اسی دن زمین پہ بھیجے گئے، اسی دن توبہ قبول ہوئی، اسی دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اسی دن نکالے گئے۔ ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی، چونکہ دیکھیے جب بات آتی ہے فرمان نبی کی، مطلب قرآن کے علاوہ اگر وحی کا کوئی ذریعہ ہے تو فرمان نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان نبی میں اگر کوئی چیز نہ ہو تو میں اپنے دل سے راب بول کر اللہ کے سامنے پکڑ میں نہیں آنا چاہیں گے، ہے نا، بس تو نہیں ملتی۔
افضل دن ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو بتاتے ہیں وہ نہیں۔ ہاں یہ تو حدیث کے اندر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن بنایا، آدم علیہ السلام کے دن جمعہ کے دن روح پھونکی گئی، آدم علیہ السلام جو جمعہ کے دن ان کی خطا معاف ہوئی، وہ دنیا کے اندر قدم رکھے تو وہ جمعہ کا دن تھا، اور قیامت جمعہ کے دن آئیں گی، یہ ساری چیزیں تو ہے، وہ جمعہ کے لیے، 10 محرم کے لیے نہیں، عاشورے کے لیے نہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو عاشورہ یاد رکھیے یہ بڑا اور مشہور اور معروف ہے، ہم سب عاشورے کے تعلق سے جانتے ہیں۔ عاشورہ 10 محرم کو ہوتا ہے، اور اس دن روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ عاشورے کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اور اس دن روزہ رکھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشورے کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ مجھے امید ہے کہ عاشورے کا روزہ پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ حالانکہ حدیث میں صغیرہ نہیں ہے، لیکن میں ترجمے رکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی بھی کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور اگر بندوں کے ساتھ کیے گئے تو بندوں سے بھی معافی ضروری ہے۔ تو جہاں بھی حدیث میں الفاظ آتے، ایک روزہ جیسے کہ ذوالحجہ کا 1 روزہ پچھلے 1 سال اور آگے آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اسی طرح عاشورے کا روزہ یہ گزشتہ 1 سال کے، لیکن یہاں جتنی بھی ایسی باتیں آتی ہیں یہ سب صغیرہ ہے۔ جس حدیث میں الفاظ ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں ہونے والے گناہ نماز کی وجہ سے معاف ہوتے ہیں، یہ صغیرہ ہے۔ جمعہ سے لے کر جمعہ، مطلب ایک جمعہ سے لے کر انسان کنٹینیوس نمازیں پڑھتا ہے اگلے جمعہ تک، تو بیچ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے مراد صغیرہ ہے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ واجب ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے، جہاں بھی حدیثوں میں بات آتی ہے صغائر کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عاشورے کے روزے سے تمام چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اب ایک سوال، کسی نے اگر چھوٹے گناہ کیا ہی نہ ہو پورے سال، نہ چھوٹے کیا ہو نہ بڑے کیا ہو، تو پھر کیا ہوگا عاشورے سے اس کو فائدہ؟ اس کے درجات علماء لکھتے بلند ہو جائیں گے۔ چھوٹے بھی گناہ نہیں کیا، بڑے بھی گناہ نہیں کیا، اس کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی نے چھوٹے گناہ نہیں کیا ہو اور بڑے اس کے اکاؤنٹ میں، تو علماء لکھتے انشاءاللہ عزیز ان بڑے گناہوں کے شدت میں انشاءاللہ اللہ تخفیف کریں گا۔ مطلب اس کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دے گا، اور اس کی نیکیوں بڑھا دی جائیں گی، لکھ دی جائیں گی۔ اور اگر ایک یا متعدد کبیرہ گناہ ہوئے لیکن کوئی صغیرہ گناہ اس کے اکاؤنٹ میں نہ ہوا، تو ہمیں امید ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے کچھ تخفیف کر دی جائیں گی، شدت کم کر دی جائیں گی، ہلکا کر دیا جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک۔ تو بہرحال تو کسی نے اگر صغیرہ کیا نہ ہو، نیکی ملیں گی، درجات بلند ہوں گے، اور کبیرہ ہو صرف اکاؤنٹ میں، صغیرہ نہ ہو، تو انشاءاللہ تخفیف کی امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ، ٹھیک۔ اسی طرح جو انسان کو چاہیے کہ 10 محرم کے روزے کے تعلق سے اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، غلاموں کو، جان پہچان والوں کو سحر کے لیے بھی جگائے اور روزہ رکھنے کی تاکید کرے۔ سمجھ رہا؟ سحر کے لیے بھی جگانا چاہیے روزہ۔ سحر کے لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ عام دنوں میں سحر کا ٹائم کسی کو معلوم نہیں ہوتا، خاص دنوں میں رمضان میں تو پورا اس کا تقویم آ جاتی نا، ٹائم ٹیبل آ جاتا ہے۔ عام دنوں میں ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا، تو بڑا کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ آج کل تو بڑا آسان ہے، آپ اگر موبائلس یوز کرتے ہیں تو آج کل تو ایسے ایپس ہیں جس میں آپ ڈال دیں کہ آج کا سحر کا آخری وقت، تہجد کا آخری وقت اور سحر کا آخری وقت ایک ہی ہوتا ہے، مطلب فجر کی سٹارٹ سے پہلے سحر کر سکتے ہو، تہجد بھی پڑھ سکتے ہو۔ آپ دیکھ لیں بآسانی آپ کو مل جائیں گا۔ ہر زمین زمانے علاقے کا الگ ٹائم ہوتا ہے، اس لیے میں کوئی ٹائم بول نہیں سکتا ہوں، لیکن فجر کی سٹارٹ سحر کا خاتمہ ہے، یا پھر جس کو کہیں گے تہجد کا آخری وقت، سحر کا آخری وقت، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ اٹھائے، سب کو تیار کریں۔ آئیے اس تعلق سے ایک صحابیہ کا واقعہ سنتے ہیں، اور وہ فرماتی اور کہتی ہے، جن کا نام ربی بنت معوذ رضی اللہ عنہ، وہ کہتی ہے ہم خود اس روزے کو رکھتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھی، اور ہم ان کے لیے اون کا گڑیا بنا دیتی تھی، مطلب اون کی گڑیا بنا دیتی تھی۔ چنانچہ ان میں سے جب کوئی کھانے کے لیے ضد کرتا یا روتا تو وہ گڑیا ہم کھیلنے دے دیتے تاکہ افطار تک وہ کھیل میں مشغول رہے، مائنڈ ڈائیورٹ کرنے بچوں کا۔ تو وہ بڑے بھی رکھتے تھے، بچے بھی رکھتے تھے، اور بچوں کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے میں اون کی گڑیا بنا کے رکھتے تھے، سمجھ رہا؟ تو عبادتوں میں بچے بھی شامل ہوں گے، اور بچوں کا خیال رکھنا بھی اس حدیث سے پتہ چلا کہ صحابیات پہلے سے ان کے کھیلنے ملنے کا انتظام کر دیتے تھے، حالانکہ یہ بہت غربت والا زمانہ تھا، تو اون ہوتا تھوڑا سا گڑیا بنا دی،
بچہ ضد کرا اگر روزے میں کہ مجھے کھانا ہے، کھیلنے دے دی تاکہ وہ کھیل میں لگ جائے اور روزہ کمپلیٹ ہو جائے، افطار تک کھیلتا رہے یاد رکھے۔ اور جو روایت دیکھی متفقہ علیہ تھی، وہ جو صحابیت گڑیا بناتی، ٹھیک ہے۔ اب جو 10 محرم کا جو روزہ ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیا تو آپ کو بتایا گیا کہ اس دن جو ہے یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مخالفت میں ہم پھر 2 روزے رکھیں۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ یہ روزہ یہود بھی رکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مخالفت میں ہم 2 روزے رکھیں۔ آئیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں، اس روایت کے الفاظ دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہے یہودی تو اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو میں آئندہ برس ہم، مطلب اللہ نے چاہا تو ہم لوگ یا میں آئندہ برس جو ہے 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال آنے سے قبل ہی انتقال کر گئے۔ جب آپ نے یہ حکم دیا کہ عاشورہ کا ایک روزہ پچھلے 1 سال کے گناہ کفارہ ہے تو آپ کو بتایا گیا اس دن کی تعظیم تو یہود کرتے ہیں، اس دن کرتے ہیں، تو آپ نے کہا ان کی مخالفت میں ہم 1 نہیں 2 روزے رکھیں۔ اب ان کی مخالفت کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتاب کی مخالفت کی، اللہ کی مخالفت، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی نے ان کی مخالفت، دشمنی سے نہیں، لوگ بولتے ہیں دشمنی سے نہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ سے دشمنی، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، پیدا کرنے والے کے حکم کو نہیں مانا، اس لیے ہم ان کی مخالفت، ورنہ کوئی دشمنی نہیں اس کے، سمجھ رہا؟ تو آپ نے ان کی مخالفت کی، تو آپ نے کہا کہ انشاءاللہ عزیز اگر میں زندہ رہا تو آنے والے سال کون سا روزہ رکھوں گا؟ 9 کا رکھوں گا۔ تو پتہ چلا ہمیں کون کون سے روزے رکھنا ہے اب؟ 9 اور 10، مطلب 9 اور 10، 9 اور 10 محرم کو ہم کو 2 روزے رکھنا ہے، اور یہ 2 روزے 1 سال کے گناہ کا کفارہ پچھلے، اور ذوالحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ وہ 2 سال کے گناہ کا کفارہ جو گزرا، اور جو مطلب 1 روزہ 2 کا کفارہ، یہ 2 روزے 1 کا کفارہ جو گزرا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہم کو عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، صحابہ رکھتے تھے، سب رکھتے تھے، بچوں کو رکھاتے تھے، اور مخالفت نہیں ہوگی، 2 روزے ہم کو رکھنا ہے، مطلب 10 کا تو رکھنا ہی اور 1 اضافہ کرنا ہے۔ آئیے دوسری روایت کے اندر صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہے، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ ایک میں اوپر والی میں کہا تھا کہ ہم رکھیں گے، اس میں کہا کہ میں رکھوں گا، اس سے پتہ چلا آپ کو محرم کو 9 اور 10 کا رکھنا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اس روایت میں اختلاف ہے، کچھ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن محمد شاکر نے جو کہ ایک محدث تھے انہوں نے اس کو حسن قرار دیا۔ تو میں کہوں گا اس پہ علماء کا اختلاف ہے اس حدیث کی سند میں۔ اس حدیث کے الفاظ کیا سنیے، مسند احمد کی روایت ہے، اور بھی یہ روایتیں اور بھی الفاظ سے آتی، مطلب اور بھی حدیثوں کی کتاب موجود ہے۔ روایت کے الفاظ ہے، عاشورے کے دن کا روزہ رکھو لیکن یہود کی مخالفت بھی کرو، لہٰذا 1 دن پہلے یا 1 دن بعد رکھو، لہٰذا 1 دن پہلے یا 1 دن بعد رکھو۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جو 9 10 کا نہ رکھ سکے تو وہ کون سا رکھے؟ 10 اور 11 کا، لیکن افضل کون سا ہے؟ 9 اور 10، کیونکہ یہ روایت میں اختلاف ہے، اس کی صحت میں، اس کی سند میں، کہ یہ ضعیف ہے یا حسن ہے، اس میں اختلاف ہے، دونوں رائے علماء کی، بٹ افضل کیا ہے؟ 9 اور 10۔ 9 اور 10 نہیں ہو سکا تو پھر نیکسٹ فیز میں 10 اور 11 کے لیے ہم جائیں گے، 10 اور 11 کے لیے جائیں گے، لیکن افضل 9 اور 10 ہے، یہ بات واضح ہونی چاہیے آپ لوگوں کے ذہن میں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب کسی وجہ سے یہ 2 روزے آپ نہیں رکھ سکتے اور آپ کو صرف 10 کا روزہ مل گیا، مطلب آپ 9 کا بھی نہیں رکھ پا رہے اور 11 کا بھی نہیں رکھ پا رہے کسی وجہ سے، تو کیا ہم 1 روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو ہاں، یہ خالی 1 روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں کسی وجہ سے اگر آپ 1 روزہ ہی رکھ پائے تو بھی یہ کافی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اگر 9 10 یا 10 11 کا روزہ نہیں ہوا، نہیں رکھ پائیں گے تو پھر 10 کا روزہ بھی وہ ڈراپ کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غلطی کیا ہوتی ہے؟ وہ بولتے ہیں اب 9 کا نہیں ہو رہا اور 11 کا بھی کسی وجہ سے نہیں ہو رہا تو 10 بھی کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا کرنا غلط ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ 9 کا بھی نہیں رکھ پائے، اگر کسی وجہ سے آپ نے سوچے 10 11 رکھوں گا اور 11 کا نہیں رکھ پائے، تو آپ کا 10 کا روزہ بالکل درست ہے۔ تو گویا خالی 1 روزہ بھی، جیسا کہ میری صحت ساتھ نہیں دیں گی، 2 روزے تو میں رکھ سکتا ہوں، 1 ہی رکھتا ہوں، تو آپ 1 بھی رکھ سکتے ہیں۔ نیت رکھے کہ اللہ میری صحت ہے تو میں دوسرا بھی ضرور رکھوں۔ یا کسی عورت نے نیت کی کہ 10 اور 11 کا رکھیں گی، سمجھو کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور ہوا یہ کہ 10 کو تو روزہ رکھ پائی اور 11 کو ناپاک ہو گئی، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ یا کوئی عورت 9 کو ناپاک، سمجھ رہے آپ،
اور اس نے نیت کی تھی کہ 9-10 رکھوں گی، تو بہرحال وہ پھر 10-11 رکھ لیں، اس کے پاس موقع ہے۔ تو بہرحال کسی وجہ سے آپ 9 کا یا 11 کا روزہ سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، عورت کی حیض کی وجہ سے، کسی اور پرابلم سے نہیں بھی رکھ پائے، صحت کی وجہ تو آپ کو ایک روزہ بھی انشاءاللہ عزیز کفایت کر جائیں گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک اور غلط فہمی کہ ایک روزہ نہیں رکھنا بولے ایک روزہ بھٹکتا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک روزہ بھٹکتا، ایسا کچھ بھی نہیں بولے جوڑی دار لگتا، بہت کامن مسکنسپشن ہے کہ ایک روزہ کبھی نہیں رکھنا، 2 رکھنا بولے، تو لہٰذا 9-10 جیسا ہے۔ اسی طرح ذوالحجہ میں بھی بولے ایک نہیں رکھنا 9 کا، ایک دن پہلے چونکہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو تو عید ہے، مطلب بقرعید ہے، تو بولے 8-9 کا رکھنا، ایسا نہیں ہے، ایک روزہ بس۔ ہاں، جو روزہ ایک نہیں رکھنے کا حکم دیا گیا وہ کون سے روزہ ہے؟ جمعے کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا گیا اور ہفتے کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا گیا۔ تو اگر آپ کو جمعہ رکھنا ہے تو آپ کو جمعرات ایڈ کرنا پڑے گا اس میں، یا پھر جمعہ رکھنا ہے تو آپ کو ہفتہ ایڈ کرنا پڑے گا اس میں، یا آپ کو ہفتہ رکھنا ہے تو اتوار ایڈ کرنا پڑے گا اس میں۔ خالی جمعے کا اور خالی ہفتے کا روزہ رکھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، بلکہ ہفتے کے تعلق سے آپ نے کہا کہ اگر تمہیں پتے ملے بھی تو کھا لو، لیکن ہفتے کا روزہ خالی مت رکھو۔ یا تو رکھنا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ روزہ اٹیچ کرنا ہوگا، ایک وہ جمعہ اور ہفتہ ہے، نہ کہ کوئی اور دن۔ تو لہٰذا کسی وجہ سے آپ ایک بھی روزہ رکھیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال، لوگ بولتے ہیں کہ میرے رمضان کے روزے باقی ہیں، میرے رمضان کے روزے قضا باقی ہے، تو کیا میں یہ روزے رکھ سکتا ہوں؟ یہ تو نفل ہے، یہ تو سنت ہے، اب میرے تو فرضی قضا ہے۔ تو یاد رکھیے، آپ رمضان کے روزے قضا ہو بھی تو یہ نفل روزے رکھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا مسکنسپشن ہوتا ہے کہ رمضان کی اگر قضا ہے تو باقی نفل روزے نہیں ہو سکتے جب تک کہ قضا پوری نہیں ہوتی۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا، یہ جو روزہ ہے محرم کا، خاص طور سے 9 اور 10 کا، یہ روزہ مخصوص ہے اور ایک تاریخ سے اٹیچ ہے، یہ تاریخ جاننے کے بعد آپ کو اس کو رکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ لہٰذا اگر رمضان کی قضا باقی ہے بھی تو بہت ساری بار بیمار لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے، عورتوں کا ہوتا ہے کہ حیض کی وجہ سے روزے ان کی چھوٹ جاتے ہیں رمضان کے اور وہ رکھ نہیں پاتی، اب محرم آ جاتا ہے، پھر وہ سوچتے رہے محرم آ گیا تو کیا محرم کے نفل رکھوں جبکہ میرے تو فرض باقی ہے۔ تو یاد رکھیے، آپ کی فرض روزے اگر قضا باقی بھی ہے تو علماء کی کئی قول اور فتاوی موجود ہیں کہ آپ قضا روزے باقی رہنے کے باوجود بھی محرم کا روزہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا محرم کا یہ روزہ 9-10 کا آپ بالکل، اگر قضا روزے باقی بھی ہیں تو رکھ لے، چونکہ قضا روزوں کے لیے تو آپ کے پاس اگلے سال تک موقع ہے، مطلب اگلے رمضان آنے سے پہلے تک موقع ہے، لیکن یہ روزے تاریخ سے جڑے ہیں، ایک بار چلے جائیں گی تاریخ تو پھر موقع نہیں ملیں گا۔ تو لہٰذا نفلی روزہ، قضا روزے اگر فرض باقی ہے بھی تو رکھا جا سکتا ہے، تو لہٰذا آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ آئیے اسی طرح اگر مسافر ہو، کوئی مشقت ہو یا کوئی تکلیف ہو تو یاد رکھیں اس روزے کو عاشورے کے جو ہے چھوڑنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی تکلیف ہے، کوئی مشقت ہے، کوئی پرابلم ہے، بہت سے لوگ عاشورے کہتے ہو بہت زیادہ شدت کے ساتھ میں رکھنے چاہے، ایسا نہیں، آپ چھوڑ سکتے۔ اور سفر میں بھی، بیماری میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ روزہ رکھنے کے آپ کیپیبل ہے تو اس کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، دونوں چیزیں، مطلب چھوڑ بھی سکتے ہیں مجبوری میں اور رکھ بھی سکتے ہیں آپ کی مرضی سے۔ سفر میں ہو کیا میں رکھوں، اس لیے کہ اللہ نے تو قرآن میں کہا کہ رمضان کی بھی روزے اور آپ سفر میں تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کو تندرستی، صحت ہے اور سفر میں تکلیف نہیں ہوں گی اور وہ اس کو اپنے سفر میں آڑ نہ بنا لے روزے کو تو رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ آڑ بولے تو کیسا، اب آپ سفر میں ہیں اور آپ کو طاقت کی ضرورت ہے اور آپ اپنے آپ کو سفر میں روزے کو آڑ بنانے کے لیے روزہ رکھ لے رہے 10 کا، آپ سامان اٹھانا، ارے تم اٹھاؤ میں روزے سے آج جانا، مطلب لوگوں کے لیے اپنے روزے کو آڑ بنا رہے ہیں، ایکسٹرا سو رہے، بھائی اٹھنا کام کا ٹائم ہے، نہیں میں آج روزہ ہے نا، معلوم ہے تم لوگ تو بے روزے دار ہے، میں تو روزہ ہے نا، تو میرے کو آڑ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور سوال، کیا یہ روزے کی قضا ہو سکتی ہے 10 محرم کی؟ تو یاد رکھیں اس روزے کی کوئی قضا نہیں ہے، چونکہ یہ روزہ ایک پرٹیکولر ڈے سے جڑا ہوا ہے، وہ دن جانے کے بعد اس کی قضا نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے میں ہر سال یہ روزہ رکھنے کا عادی ہوں، میں ہر سال 9-10 کا روزہ رکھتا ہوں، یہ سال کسی وجہ سے رکھ نہیں پایا، بیماری کی وجہ سے رکھ نہیں پایا، سفر کی وجہ سے رکھ نہیں پایا، عورت تو حیض کی وجہ سے رکھ نہیں پائی، نفاس کی وجہ سے، مطلب مینسس کی وجہ سے جو ہے، اور نفاس کی وجہ سے اولاد کی پیدائش کے بعد جو مسئلہ ہوتا ہے میں روزے نہیں رکھ پائی، تو علماء لکھتے ہیں اگر اس کی نیت تھی اور وہ ہر سال رکھتا تھا یا رکھتی تھی اور اس کی نیت یہ تھی تو انشاءاللہ اس نیت کی وجہ سے اس کو اس کا بھی اجر اور ثواب مل جائیں گا، اور اس کے لیے وہ لوگ دلیل اس حدیث کو رکھتے ہیں، اور حدیث دیکھیے اس طرح سے ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر پہ ہو تو اقامت وہ صحت کی حالت میں عمل کرنے کی طرح اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے۔ جب بندہ بیمار ہو جائے
یا سفر میں ہو جس کی وجہ سے وہ ریگولر جو کام کرتا تھا اعمال کرتا تھا نہیں کر پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے اس کو اس کا اجر دے دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک بوڑھا آدمی ہے, اس کی زندگی بھر جوانی بھی گزری مسجد میں نماز پڑھتے با جماعت, وہ آج بھی چاہتا ہے کہ وہ مسجد میں جا کے با جماعت نماز پڑھے. اب اس کی صحت ساتھ نہیں دیتی, انشاءاللہ اس کو بھی با جماعت نماز کا ثواب ملے گا کیونکہ پوری زندگی اس کی اسی روش پر گزری. ایک انسان تھا رمضان کے ہر سال روزے رکھتا تھا, ہر سال شدت کے ساتھ رکھتا تھا. اب اس کو بیماری نے آج جکڑا, صحت چلی گئی, لیکن اس کی تمنا آج بھی اسی کی ہے. اس حدیث کے مطابق اس کو بھی اجر ملے گا رمضان. سمجھا؟ ایک انسان کی شدید تڑپ ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے, لیکن پیسوں کی وجہ سے بیچارہ مجبور ہے, وہ بھی اس حدیث کی وجہ سے اجر پائے. ایک انسان ہر سال حج اور عمرے کو جاتا تھا, اللہ نے مال دولت رکھا تھا, دے رکھا تھا, اب وہ کسی وجہ سے نہیں جا پا رہا ہے اس کی, لیکن آج بھی وہ امید ہے کاش پہلے مالدار تھا غریب ہو گیا لیکن میرے پاس پیسہ ہو تو میں جاؤں گا, اس کو بھی اجر. کیونکہ حدیث میں کیا ہے, جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر پہ ہو تو اقامت و صحت کی حالت میں جو عمل وہ کیا کرتا تھا, جب اچھا تھا, صحیح سالم تھا, سب کچھ تھا, طاقت تھی, جو عمل کرتا تھا اسی کا اجر اس کو ابھی بھی ملے گا. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے نا. لہٰذا اچھے کام کرو, اچھے کام کی نیتیں رکھو اپنے دل میں. جب ہم اچھے کام نہیں کر پائیں کسی وجہ سے تب بھی اللہ اجر دیتا ہے. بڑی بات, بڑی بات. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح جو ہے عاشورے کا روزہ اگر کوئی انسان نہ رکھ سکے, جو میں نے کہا, تو لوگ سوال کر سکتے بھائی کیوں ایسا بول رہے ہیں, کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ چھوڑ دے؟ نہیں, میں کہنا چاہ رہا ہوں رکھو, شوق اور ذوق سے رکھو, یہ سنت نبوی ہے, رکھو, اچھی باتیں رکھو, ایک سال گناہ کفار. لیکن کسی وجہ سے آدمی نہ رکھ پائے تو وہ آدمی گناہ گار نہیں ہوگا انشاءاللہ, چاہے مجبوراً نہ رکھ پائے یا چاہے جان بوجھ کے نہ رکھے, انشاءاللہ عزیز وہ گناہ گار نہیں ہوگا. کیوں؟ آئیے میں روایت رکھتا ہوں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ فرماتی ہے, یہ روایت جو ہے بخاری اور سے مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزے کا حکم دیتے تھے. پھر جب رمضان کی فرضیت ہوئی, مطلب اللہ کے رسول عاشورے کا روزہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے سے رکھتے تھے, تو تب سب صحابہ اس کو فرض سمجھ کے رکھتے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ فرماتی ہے جب رمضان کے فرض ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزے کا حکم دیتے تھے مطلب واجب ہو گیا, صحابہ کے حکم دیتے تھے. پھر رمضان کی فرضیت ہوئی تو جو چاہتا عاشورے کا روزہ رکھتا اور جو چاہتا نہیں رکھتا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. پہلے دور میں اللہ کے رسول نے حکم دیا, بعد کے دور میں جب رمضان فرض ہو گئے تو جو چاہتا رکھتا, جو چاہتا نہیں رکھتا. اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا, لیکن پہلے دور میں رکھو کہا, بعد کے دور میں خاموشی کیا, مطلب جو چاہتا رکھتا, جو چاہتا اس کو چھوڑ دیتا. ایک دوسری حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے جو بخاری مسلم کی ہے, یہ عاشورے کا دن ہے, اللہ نے تم پر اس کے روزے کو فرض نہیں کیا ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ عاشورے کا دن ہے, اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کا روزہ جو ہے فرض نہیں کیا ہے, لیکن میں روزے سے ہوں. آپ سے فرما رہے ہیں میں روزے سے ہوں, لہٰذا تم میں سے جو روزہ رکھنا چاہے رکھے, جو افطار کرنا چاہے مطلب کھانا چاہے وہ کھائے, اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو اس روایت میں واضح ہو گیا کہ جو رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے, کسی وجہ سے کوئی نہ رکھ سکے یا چھوڑ بھی دیتے انشاءاللہ اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی بھی انسان اتنا نیکیوں میں آگے تو نہیں ہے کہ اتنے آسانی سے ایک سال کے گناہ کفارے والا روزہ چھوڑ دے, بٹ چوائس تو ہے, مطلب آپ کسی کو لعنت ملامت نہیں کر سکتے اگر وہ نہ رکھے. سب سے اول تو یہ کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے, وہ فرض ہے. ٹھیک. اس طرح کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کیا محرم کے پہلے 10 دن ہم روزے رکھ سکتے ہیں؟ بالکل کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ ایسا سنت تو نہیں ہے, لیکن آپ رکھ سکتے ہیں, بالکل رکھ سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کی ابتدائی 9 دنوں کا پورے روزے رکھتے تھے, پورے 1 سے لے کر 9 تک. ٹھیک, تو آپ رکھ سکتے ہیں, اور محرم میں بھی 1 سے 10 تک, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی خاص سنت نہیں ہے. لیکن چونکہ محرم اللہ کا مہینہ ہے اور اس کا روزہ سب سے افضل ہے, آپ اس نیت سے سوچیں کہ یہ عشرئی بڑا مقدس ہے, محترم ہے, عظمت والا ہے, مہینہ ہی عظمت والا ہے, اللہ کا مہینہ, رکھ لے, کوئی حرج نہیں انشاءاللہ عزیز, اس میں کوئی مذائقہ انشاءاللہ عزیز نہیں ہے. لیکن اس کو کوئی سنت نہ سمجھے, مطلب اس کا روزہ افضل ہے, اس نیت سے آپ بالکل رکھ لے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس کا ایسا 10 دن سنت نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص 10 دن محرم کے روزے نہیں رکھے. تو یہ چند باتیں تھیں اس کے روزے کے تعلق سے. یہ چھٹی فضیلت, یہ 7ویں فضیلت اور آخری فضیلت جو اس مہینے کی وہ کیا ہے وہ بھی رکھتا ہوں. یوم عاشورہ اللہ تعالیٰ کے عظیم دنوں میں سے ایک دن ہے. یوم عاشورہ اللہ تعالیٰ کے عظیم دنوں میں سے عظمت والا دن, عظمت والا دن. ٹھیک ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں, اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اللہ نے فرمایا کہا اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا دو, اور ان کو اللہ کے احسانات یاد دلا دو, اللہ کے احسانات یاد دلا دو. ٹھیک, اور ایسا کب ہوا؟
یہ احسان ہم کیسا یاد کر سکتے ہیں؟ یہ عظیم دنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دی. تو 10 جو محرم ہے، جو یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے، جن کی مخالفت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، وہ کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، ہم سے پہلے مسلمانوں کو، ہم سے پہلے انبیاء کو ماننے والوں میں سے ایک نبی کو، برگزیدہ اولو العزم نبی کو ماننے والے ایک قوم جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو اللہ نے آزادی دی تھی. وہ ہم سے پہلے ایمان لانے والوں کو آزادی دی تھی، اور اس فرعون کو اور اس کے لشکر کو ہلاک کیا تھا. گویا ایول کو، برائی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا تھا اس دن. تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ ایک عظیم دن ہے، اور اللہ کی جو ہے احسانات یاد دلاتا ہے یہ دن. یہود اس دن مدینہ کے اندر کیا کرتے تھے؟ اس دن روزہ رکھتے تھے اور عید مناتے تھے، اور ان کی عورتیں زیورات وغیرہ پہنتی تھی. تو وہ لوگ پہلے سے کرتے تھے، ان کی عورتیں زیورات وغیرہ پہنتی تیار ہوتی تھی اس دن. ٹھیک ہے، تو بہرحال ایک عظیم دن ہے. تو اس نعمت کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا، اور اسی نعمت کے شکر میں بنی اسرائیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود روزہ رکھتے تھے، یاد رکھیے. اور اسی نعمت کے شکر میں جو موسیٰ علیہ السلام نے ادا کیا تھا 10 کو، ایک عظیم دن تھا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو وہ سنت ہو گیا، اور اصحاب کو کہا روزہ رکھو، تو لہٰذا ہمارے لیے مستحب ہوگا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں. گویا ہم بھی پچھلے لوگوں کی خوشی میں شامل ہو رہے ہیں. گویا یہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے انڈیپینڈنس ڈے تھا، فرعون سے نجات کا دن، آزادی کا دن تھا، جس نے غاصبانہ طور سے، غلط اور ظالمانہ طور سے ان پہ قبضہ کر رکھا تھا اور ان کو غلام بنا دیا تھا اپنی زمین پہ. سمجھا؟ تو گویا یہ دن اللہ کے شکر کا دن ہے، ایک عظمت والا دن ہے. اسی طرح جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو آپ نے ان سے فرمایا یہ کیسا دن ہے، یہ کیسا دن ہے جس میں روزے سے ہو. مطلب یہودیوں سے پوچھا تم روزے سے ہو، کیسا دن ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا یہ ایک عظیم دن ہے، اسی دن اللہ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دیا تھا اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایسا دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانے کہ اس دن روزہ رکھا، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اس دن. یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم تمہارے بنسبت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب اور ہم مستحق ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں. ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے تم سے بھی زیادہ قریب ہے، کیونکہ تم نے تو دوسرا دین اختیار کر لیا، ہم تو اسی دین پر ہے جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے. تو جب یہودیوں نے کہا کہ ہم اس موسیٰ نے چونکہ اس خوشی میں روزہ رکھا تھا، ہم بھی اس خوشی میں شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہم زیادہ مستحق ہے کہ موسیٰ کی اس خوشی میں شامل ہو اور شکر ادا کریں. لہٰذا آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب وہ مستحق ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. تو گویا ہم بھی پچھلے لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں جو ہم سے پہلے ایمان والے تھے. اس عظیم دن اللہ رب العزت نے ان کو آزادی دی تھی. اسی طرح عاشورہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان آپسی گہرا تعلق ہے، چاہے ہم زمین زمانے کے اعتبار سے دور ہو، آپسی گہرا تعلق ہے. عاشورہ ہم کو پیغام دیتا ہے چاہے زمین اور زمانے کے اعتبار سے ہم بہت دور ہو سکتا کوئی مسلمان آج کسی اور ملک میں ہو، لیکن اگر تکلیف میں ہو تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے. اور زمانے کے اعتبار سے بھی اگر ہم سے دور ہو، جیسا موسیٰ علیہ السلام کی خوشی ہوئی، ہم بھی اس خوشی میں شامل ہوئے. اگر ہم سے پہلے کے لوگوں کو کسی کو تکلیف پہنچی تھی تو ہم بھی ان کے دکھ میں آج شامل ہو جاتے ہیں. ہم کو تکلیف ہوتی ہے اس واقعے کو سن کے. اصحاب اخدود ہے نا، ہزاروں کی تعداد میں آگ میں جلا دیا، ہم اس میں شامل ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو ہزاروں کی تعداد میں بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا جاتا تھا. آپ کو معلوم رومی حکومت، بزنطینی حکومت بننے سے پہلے، مطلب رومن امپائر جب تک عیسائیت قبول نہیں کیا تھا تو انہوں نے ہزاروں ہزار عیسائیوں کو جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا. وہ تکلیف میں ہم بھی شامل ہیں.